محبت نہیں تھی بلکہ عزت کا سب سے خوبصورت روپ تھا۔ کراچی کی گرم دوپہر میں حویلی کے صحن میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف شادیاں، کپڑے، زیورات اور مہمانوں کی چہل پہل تھی، مگر اس ہنگامے کے بیچ ایک دل رو رہا تھا۔ ماہین، تمہاری بہن کہاں ہے؟ زرینہ بیگم کی لرزتی آواز میں خوف چھپا تھا۔ امی، وہ تو صبح سے کمرے میں تھی۔ ماہین کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ پھر کسی نے بھاگتے ہوئے بتایا، بیگم صاحبہ زویا باجی گھر سے چلی گئی ہیں۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ زرینہ بیگم کے ہاتھوں سے تسبیح گر گئی اور ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ماہین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس بہن کی مہندی آج رات لگنی تھی وہ اپنی مرضی کے شخص کے ساتھ بھاگ چکی تھی۔ خاندان کی عزت دو پر لگ چکی تھی، اور تب زرینہ بیگم نے وہ فیصلہ لیا جس نے ماہین کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ماہین، تمہیں آج زویا کی جگہ نکاح کرنا ہوگا۔ ماہین کا دل بند سا ہو گیا۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب آپ میں کیسے؟ زرینہ بیگم نے لرزتے لہجے میں کہا، عزت بچانے کا یہی ایک راستہ ہے، ورنہ لوگ ہمارا مذاق بنا دیں گے۔ ماہین کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ وہ میڈیکل کالج کی طالبہ تھی، خواب اس کے بڑے تھے، مگر آج سب ٹوٹ کر بکھرنے والے تھے۔ شام تک حویلی کے دروازے پر نکاح خواں آ چکا تھا، اور لڑکے کے خاندان کو کچھ پتہ نہ تھا کہ بدل گئی ہے دلہن۔ دوسری طرف دلہا احمد فہد، ایک سنجیدہ، کم گو مگر کامیاب یونیورسٹی لیکچر، خاموش بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد جب اس نے چہرہ اٹھایا تو سامنے ماہین تھی، زویا نہیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ پتھر بن گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ زرینہ بیگم نے آنسو میں ڈوبی آواز میں کہا، بیٹا مجبوری تھی۔ زویا بس۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن اب جو ہو گیا وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ ماہین نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو، ایک ایسا خواب جس میں نہ روشنی تھی نہ آس۔ اس رات جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو احمد نے دروازے کی طرف رخ کیے بغیر کہا، مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا، میں تمہیں کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ جیسے کسی نے اس کے سینے میں تیر گھونپ دیا ہو۔ وہ آنسو ضبط نہ کر سکی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد اور ماہین کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی، جہاں قسمت انہیں پھر ایک بار آمنے سامنے لے آتی ہے۔ صبح کا سورج آسمان پر چمک رہا تھا، مگر ماہین کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ نکاح کے 3 دن بعد وہ پہلی بار یونیورسٹی آئی تھی۔ دل کے اندر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ہر چہرہ اسے دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور پوچھے گا۔ وہ کلاس روم کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے پکارا، ماہین، آج بہت دن بعد آئی ہو، خیریت تو ہے؟ وہ اس کی دوست نیلا تھی، جسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ماہین کی زندگی میں 3 دن میں قیامت گزر چکی ہے۔ ماہین نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بس گھر میں کچھ کام تھے۔ نیلا نے اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر اسی وقت کلاس کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا جسے دیکھ کر ماہین کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ سامنے احمد فہد کھڑا تھا، ہاتھ میں فائل تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، مگر آنکھوں میں وہی سردی تھی جس نے 3 راتوں سے ماہین کو رونے نہیں دیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ احمد نے کلاس کی طرف دیکھا، پھر روکتے ہوئے کہا، میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں اور آج سے آپ کا میڈیکل سائنس کا پہلا لیکچر میرے ذمہ ہے۔ پورے کلاس روم میں سرگوشیاں گونج گئیں۔ نیلا نے ہولے سے کہا، واہ نیا پروفیسر بڑا ہینڈسم ہے اور لگتا ہے بہت سخت بھی ہے۔ ماہین کے لبوں پر بس خاموشی تھی۔ احمد نے لیکچر شروع کیا، مگر کئی بار نظریں خود بخود اس پر جا ٹکیں، جیسے وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا ہو۔ وہ پہلی قطار میں بیٹھی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ
وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب احمد نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے بیوی نہیں مانتا۔ وہ خود سے پوچھ رہی تھی کیا قسمت اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ کلاس ختم ہوئی تو سب لڑکیاں احمد کے گرد جمع ہو گئیں، سوال کرنے کے بہانے بات کرنے کے لیے۔ احمد نے سب کے جواب دیے، مگر جب اس کی نظر مہین پر پڑی تو لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ پھر کہا مس مہین آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ دن غیر حاضر رہی، کیا بات تھی؟ مہین نے بامشکل کہا جی میں ٹھیک ہوں سر، گھر میں تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ احمد نے ہلکی سی گردن ہلائی اور فائل بند کر دی۔ اچھا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ٹیسٹ ہے۔ وہ مڑ کر جانے لگا مگر قدم جیسے رک گئے۔ ایک لمحے کو اس نے ہلکا سا رخ موڑا اور بہت آہستہ بولا اپنی زندگی میں غیر ضروری بوجھ مت اٹھائیں، پڑھائی پر دھیان دیں۔ وہ چلتا گیا مگر اس کے الفاظ مہین کے دل میں چبھ گئے، جیسے وہ کہہ رہا ہو میں وہ بوجھ ہوں جسے بھول جاؤ۔ مہین کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ باہر نکل کر وہ بینچ پر جا بیٹھی، ہوا چل رہی تھی مگر دل پر جیسے سناٹا تھا۔ نیلا پاس آ کر بولی تم پریشان لگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ مہین نے آنکھیں صاف کی اور ہولے سے کہا کچھ بھی نہیں، بس تھوڑی تھکن ہے۔ مگر وہ جانتی تھی اس کی زندگی اب ایک طوفان میں بدلنے والی ہے، کیونکہ وہ شخص جس نے اس کے خواب توڑے تھے اب روز اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ روز ایک زخم تازہ ہونے والا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہاسٹل کے باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلی چمکنے کے ساتھ ہوا میں عجیب سا سناٹا تھا۔ مہین کتابیں کھولے بیٹھی تھی مگر لفظ دھندلا رہے تھے، ذہن بار بار احمد کی آنکھوں میں الجھ جاتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بھول جائے مگر دل جیسے ماننے سے انکاری تھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گر رہی تھی اور اس کے دل میں اداسی کی دھند پڑتی جا رہی تھی۔ اس نے دل بہلانے کے لیے چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اوپر پہنچی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے بال بکھرا دیے۔ وہ چھت کے کنارے جا کھڑی ہوئی اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں سے آہستہ سا نکلا یا اللہ دل کو سکون دے۔ اتنے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو احمد کھڑا تھا، ہاتھ میں چھتری تھی اور چہرے پر وہی گمبھیر خاموشی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ بارش تیز ہو رہی ہے، نیچے چلو۔ مہین نے نظریں جھکائی اور آہستہ کہا بارش پسند ہے مجھے۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی سانس نکلی۔ وہ آگے بڑھا اور چھتری اس کے اوپر کر دی۔ تمہیں سردی لگ جائے گی، وہ بولا اور پہلی بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ مہین نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وقت جیسے ٹھہر گیا۔ وہ بولی آپ کو بارش اچھی نہیں لگتی؟ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا لگتی تھی کبھی جب دل خوش ہوتا تھا، اب دل بوجھل ہے تو بارش بھی بوجھ لگتی ہے۔ مہین نے اس کے چہرے پر چھپی تھکن دیکھی تو دل بھر آیا۔ وہ بولی کبھی کبھی بارش دل کے اندر کا زہر دھو دیتی ہے۔ احمد نے پلکیں جھپکائیں اور پہلی بار اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا شاید تمہارے لیے ایسا ہو، میرے لیے نہیں۔ دونوں خاموش کھڑے تھے مگر ان کے بیچ جو دیوار تھی وہ ہلکی ہلکی گرنے لگی تھی۔ بارش تھم گئی تھی مگر فضا میں نمی تھی۔ احمد نے کہا تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، چلو اندر چلتے ہیں۔ اس نے اپنا رومال اس کے ہاتھوں پر رکھا۔ مہین کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے آئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اس کے لیے چائے بنائی۔ احمد نے چائے لی اور آہستہ کہا تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ شادی کے بعد کچھ نہیں بولی؟ مہین نے دھیرے سے کہا آپ نے موقع ہی کب دیا بات کا؟ احمد نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں اور بولا شاید میں نے جلد بازی میں تم پر فیصلہ دے دیا، تمہیں وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا اگر تم چاہو تو ہم نئے سرے سے ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مہین کے دل میں جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ اس نے حیران نظروں سے احمد کو دیکھا، اس کے لب کپ کپا گئے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ بس اتنا بولی کیا آپ دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ احمد نے ہلکا سا سر ہلایا اور بولا ہاں دل سے، مگر دل اب بھی ڈرا ہوا ہے۔ مہین نے دھیرے سے کہا دل ڈر بھی جائے تو محبت راستہ بنا لیتی ہے۔ رات کا اندھیرا
پھیل چکا تھا، آسمان پر چاند ابھی چمک کھو چکا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ارم بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر آنکھیں دانیال کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دانیال نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے برسوں کے فاصلوں کو ایک لمحے میں مٹا دینا چاہتا ہو۔ ارم، اس کی آواز ٹوٹی مگر نرم تھی۔ کبھی کبھی محبت انسان کو وہ دکھا دیتی ہے جو آئینہ بھی نہیں دکھا پاتا۔ تم نے مجھے میرے اندر کا انسان دیکھا ہے۔ ارم کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، مگر وہ مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو برسوں کی تنہائی کے بعد کسی کو مکمل کر دیتی ہے۔ اور آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جو آج کل محبتوں میں کم ہی ملتی ہے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنے ہاتھ میں لی اور دھیرے سے کان کے پیچھے کر دی۔ میں نے سوچا تھا محبت صرف دکھ دیتی ہے، مگر تم نے ثابت کیا کہ یہ زندگی بھی بن جاتی ہے۔ ارم نے نظریں جھکائی۔ زندگی تو تب بنتی ہے جب کوئی ساتھ نبھانے والا ملے۔ میں صرف دعا تھی، آپ نے قبولیت بنا دیا۔ اس کے یہ الفاظ جیسے دانیال کے دل میں اتر گئے۔ اس نے ارم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل اب تمہارے لیے ہے، جیسے نماز کا سجدہ رب کے لیے ہوتا ہے۔ ہوا کے جھونکے نے پردہ ہلایا، چاندنی ان کے چہروں پر گری، جیسے آسمان نے بھی اس لمحے کو آشیرواد دی ہو۔ دانیال نے دھیرے سے کہا، کبھی سوچا بھی نہیں کہ میرا نصیب ایک ایسی لڑکی ہوگی جو میری خاموشی کو بھی پڑھ لے گی۔ ارم نے مسکرا کر کہا، جواب دیا، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا مقدر ایک ایسا شخص ہوگا جو میرا ہر آنسو دعا بنا دے گا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموش گزرے، پھر ارم نے سر دانیال کے کندھے پر رکھا، جیسے ساری تھکن، سارا درد وہی چھوڑ دینا چاہتی ہو۔ دانیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، نرم، گہرا اور بے آواز، مگر وہ بوسہ الفاظ سے زیادہ طاقتور تھا۔ چاند اب کھڑکی کے بیچ آ گیا تھا۔ ان دونوں کے سائے آپس میں گھل چکے تھے۔ محبت کا وہ لمحہ جس میں نہ وعدے تھے نہ قسمیں، بس احساس تھا، خلوص تھا اور ایک مکمل خاموش رشتہ۔ اور پھر ارم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، شاید یہی محبت ہے دانیال، جو الفاظ نہیں مانگتی، بس احساس مانگتی ہے۔ دانیال نے مسکرا کر سر جھکا دیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں ارم، اب یہ احساس کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی نہیں مٹے گا۔ چاندنی ان دونوں پر پڑی، جیسے وقت نے خود رک کر ان کے درمیان اس محبت کو دعا میں بدل دیا ہو۔ ان کا قصہ ختم نہیں ہوا، یہ تو آغاز تھا، دو روحوں کے درمیان ایک ابدی رشتے کا جو نہ دنیا توڑ سکتی تھی نہ فاصلے مٹا سکتے تھے۔ یہ کہانی محبت کی نہیں، احترام کی تھی، ایک ایسی محبت جو لفظوں سے نہیں، نیت سے لکھی گئی تھی۔